بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی نشست میں ہم اس موضوع پر بات کریں گے کہ قرآن مجید میں اور احادیث میں قرآن سے مراد قرآن بھی، اور جو مفسرین تفسیر بیان کرتے ہیں قرآن کی وہ بھی، اور احادیث میں جہاں بھی اہل بیت کا لفظ آتا ہے ان میں حضرت مولا کائنات بہر صورت شامل ہوتے ہیں۔ حضرت مولا کائنات کے علاوہ بھی شامل ہوتی ہیں ہستیاں، شخصیات، چونکہ اہل سنت کے نزدیک اہل بیت کے مفہوم میں حضرت مولا کائنات بھی شامل ہیں، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا بھی شامل ہیں، حضرت علی، حضرت فاطمہ کی آل اولاد بھی شامل ہے، اس کے بعد ازواج مطہرات بھی شامل ہیں اہل بیت کے مفہوم میں۔ لیکن ابھی جو میں موضوع بیان کرنے لگا وہ یہ کہ جہاں اہل بیت کا مفہوم مفسرین لیتے ہیں یا قرآن لیتا ہے یا حضور علیہ الصلوۃ کی احادیث میں، وہاں بہر صورت حضرت علی شامل ہے۔ حدیث پاک صحیح مسلم کی حدیث صحیح کتاب الفضائل میں ہے، اور باب فضائل علی ابن ابی طالب، حدیث نمبر ہے 3404، اور یہی حدیث جو ابھی میں بیان کرنے لگا ہوں امام ترمذی نے الجامع الصحیح میں بیان کی، اور حدیث نمبر ہے 2999 2999۔ اور یہی حدیث جو ابھی بیان کرنے لگا ہوں مسند احمد ابن حنبل میں بھی یہ موجود ہے، حدیث نمبر ہے 1608، اور یہی حدیث امام بہقی نے سنن الکبریٰ میں بھی بیان کی، حدیث نمبر ہے 13170 اور 13159 69۔ اور یہی حدیث امام نسائی نے سنن الکبریٰ میں بھی بیان کی، حدیث نمبر ہے 8399، اور یہی حدیث امام حاکم نے مستدرک میں بھی روایت کی، حدیث نمبر ہے 3719۔ اب وہ ایمان افروز حدیث سن لیجئے۔ عن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ قال لما نزلت هذه الآية فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، یہ پوری آیت جب نازل ہوئی، دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیاً وفاطمۃ وحسنا وحسینا فقال اللہم ہؤلاء اہلی، رواہ مسلم۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ جب یہ قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی جس کو بالعموم آیہ مباہلہ کہتے ہیں کہ تعالو، تو آپ اپنے بیٹوں کو بلائیے، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، آپ اپنی جانوں کو بلائیے، ہم اپنی جانوں کو بلاتے ہیں، پھر آپ اپنی عورتوں کو بلائیے، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مولا کائنات حضرت علی، حضرت فاطمہ الزہرا اور ان کے صاحبزادے حضرت امام حسن اور امام حسین علیہم السلام، ان دونوں کو بلایا، اور پھر بلا کے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیت اہلی، اے باری تعالیٰ یہ میری اہل ہے، یہ میرے اہل بیت ہیں۔ تو آپ دیکھیے کس تواتر سے یہ حدیث مستند کتب میں، مستند حدیث، حدیث صحیح الاسناد حدیث، اور سیاستہ کی بھی اکثر کتابوں میں یہ حدیث، جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مولا علی کو اپنی اہل بیت میں سے قرار دیا، اور پھر دیگر ہستیاں میں پہلے عرض کر چکا وہ بھی اہل بیت میں سے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک وہ بھی صحیح مسلم کتاب فضائل صحابہ، باب فضائل اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث نمبر 2424، اور ابن ابی شیبہ المصنف حدیث نمبر 36102، اور اسی طرح مسند احمد ابن حنبل، امام احمد ابن حنبل فضائل صحابہ میں حدیث نمبر 1149، اور اسی طرح امام اسحاق بن راہوے فی المسند اپنی مسند میں بیان کرتے ہیں حدیث نمبر 1271، اور اسی طرح امام حاکم المستدرک میں بیان کرتے ہیں حدیث نمبر 4707، اور اسی طرح امام بہقی سنن الکبریٰ میں بیان کرتے ہیں جلد 2 صفحہ نمبر 149۔ اب حدیث سماعت فرما لیجیے۔ حضرت صفیہ بنت شیبہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کے وقت اس حال میں تشریف لائے کہ آپ نے ایک چادر اوڑھ رکھی تھی جس پر سیاہ اون سے کجادوں کے نشان بنے ہوئے تھے، ایک چادر پر سیاہ اون سے کجاووں کے نشان بنے ہوئے تھے۔ پھر حضرت امام حسن بن علی آئے، ابھی حضور وہ چادر اوڑھ کے تشریف فرما تھے کہ اتنی دیر میں حضرت امام حسن ابن علی تشریف لے آئے، تو حضور علیہ السلام نے ان کو پکڑا اور چادر کے اندر داخل فرما لیا۔ پھر سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام تشریف لائے، حضور نے ان کو بھی پکڑا اور اپنی اس چادر میں داخل فرما لیا۔ پھر سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تشریف لائیں، حضور نے ان کو بھی اپنی چادر اور کملی کے اندر چھپا لیا۔ پھر حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے، آپ نے انہیں بھی اپنی چادر میں لے لیا، اور انہیں اپنی چادر میں لے کر اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو آیت پڑھی وہ آیت تطہیر معروف ہے، انما یرید اللہ
لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اے اللہ یہ میری اہل بیت ہیں، اور اے میری اہل بیت، اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کے رجس، ناپاکی اور آلودگی کو دور کر دی۔ تو جب حضور نے فرمایا کہ اللہ یہ چاہتا ہے، تو جو اللہ چاہتا ہے اس کو کون روک سکتا ہے؟ اللہ کے رسول نے بیان فرما دیا۔ تو گویا باقی جس سے متعلق کوئی جو رائے قائم کرے، یہ 5 نفوس قدسیہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو ہیں ہی، آپ تو منبع خیر ہیں، آپ سے تو خیر تقسیم ہوتی ہے، ہر ایک کو منتقل ہوتی ہے۔ حضور کے بعد یہ 4 شخصیات وہ ہیں کہ جن کے اندر نص قرآنی سے، عبارت النص سے یہ ثابت ہے کہ ان کے اندر کہیں کسی رجس کا، وہ رجس مطلب تصور اور تخیل بھی نہیں بلانا ان سے متعلق رجس، یہ حرام ہے اور نص قطعی اور قرآن کی مخالفت ہے۔ اگر کوئی اپنے دل دماغ میں ان 4 ہستیوں سے متعلق رائے برابر بھی کوئی ایسا کلمہ، ایسا خیال، ایسا تخیل لائے گا جو مبنی پر خیر نہیں، تو پھر سمجھ لے کہ اس کی اپنی خیر نہیں، کیونکہ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، اور قرآن نے وضاحت صراحت کے ساتھ بیان کر دیا کہ اللہ کا ارادہ ہے اور اللہ کے ارادے کے اوپر کسی کا ارادہ نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلی حدیث پاک اسی ضمن میں حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں، حدیث کے ریفرنس سن لیجئے۔ امام ترمذی نے الجامع الصحیح کتاب التفسیر میں بیان کیا، حدیث نمبر 3206۔ امام احمد ابن حنبل نے اپنی مسند میں بیان کیا، حدیث نمبر جلد 3 صفحہ نمبر 285 اور جلد 3 صفحہ نمبر 259۔ اس کے بعد امام حاکم نے مستدرک میں روایت کیا، حدیث نمبر 4747۔ اس کے بعد امام احمد بن حنبل نے فضائل صحابہ میں بیان کیا، حدیث نمبر 1341 بھی، اور اسی کتاب میں حدیث نمبر 1340 بھی۔ پھر امام ابن ابی شیبہ نے المصنف میں بیان کیا، حدیث نمبر 32272۔ اس کے بعد اور بھی کتب میں موجود ہے۔ حدیث کیا ہے؟ ان انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یمر بباب فاطمہ 6 اشہر۔ فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک کے روایت میں ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول رہا کہ 6 ماہ تک آپ حضرت فاطمہ الزہرا کے دروازے کے پاس سے گزرتے، اذا خارج الی صلاۃ الفجر، جب نماز فجر کے لیے تشریف لے جاتے، یقول، تو آپ فرماتے الصلاۃ یا اہل البیت، اے اہل بیت نماز کے لیے اٹھو اور نماز قائم کرو۔ اور پھر آپ فرماتے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ رواہ ترمذی، یہ ترمذی کے لفظ ہیں جو میں نے پڑھے۔ تو حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ 6 ماہ حضور کی یہ روٹین رہی جب یہ آیت تطہیر نازل ہوئی۔ اس کے بعد 6 ماہ روٹین رہی کہ حضور جب بھی فجر کے لیے تشریف لے جاتے تو جگانے کے لیے اہل بیت کے سیدہ کائنات کے دروازے پر تشریف فرماتے اور آواز لگاتے کہ اہل بیت نماز قائم کرو، اور پھر یہ آیت پڑھتے کہ تم وہ لوگ ہو کہ اللہ کا ارادہ ہے کہ تم سے ہر طرح کا رجس دور کر دے۔ ہر طرح کے رجس کا مطلب ہوتا ہے کہیں بھی امکان کمی یا کہیں بھی کجی یا کمی کا امکان جہاں بھی موجود ہو، عمل میں، فکر میں، تخیل میں، اللہ نے اس کو دور کر دیا۔ یعنی ان کے ہاں کہیں بھی کوئی امکان خطا، امکان کمی نہیں ہے، ان کے ہاں خیر ہی خیر ہے سارا۔ یہ اس خطا اور اس سے مراد کوئی اب وہ معصومیت اور غیر معصوم کی بحث نہ لے لیں، ہمارے ہاں مس انٹرپریٹ کر دیتے ہیں لوگ چیزوں کو، چونکہ اہل سنت کے ہاں معصوم صرف انبیاء ہیں۔ تو میں خیر کی بات کر رہا ہوں اور اس سینس میں محافظت کے معنی میں بات کر رہا ہوں۔ اس کے بعد آگے لے لیجیے ایک اور حدیث پاک۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی، امام طبرانی فی المعجم الاوسط نے روایت کیا، حدیث نمبر 3456، اور امام طبرانی نے ہی المعجم الصغیر میں بیان کیا، حدیث نمبر 375، اور امام ابن حبان نے طبقات المحدثین میں بیان کیا اصبہان میں، جلد 3 صفحہ نمبر 384 میں، اور پھر خطیب بغدادی نے بیان کیا تاریخ بغداد جلد اول صفحہ نمبر 278 میں۔ حدیث پاک سن لیجئے۔ ان ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی قولہ تعالی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت قال نزلت فی 5 فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی وفاطمہ والحسن والحسین، رواہ ترمذی فی معجم الاوسط۔ حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ فرمان الہی اہل بیت تم سے اللہ یہی چاہتا ہے کہ ہر رجس اور ہر طرح کی آلودگی دور کر دے۔ یہ جو فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں، یہ 5 تن کے بارے میں نازل ہوا۔ 5 تن کے بارے میں نے حدیث کے حوالے بتا دی۔
وہ 5 تن کون تھے؟ سب سے اعلیٰ تن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، پھر حضرت مولا کائنات، پھر حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا، پھر حضرت امام حسن، پھر حضرت امام حسین۔ حضرت ابو سعید خدری بتاتے ہیں اس میں کہ یہ آیت اللہ چاہتا ہے دور کر دے ہر طرح کی آلودگی اور رجس، یہ ان 5 شخصیتوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ آگے چلیے، اگلی حدیث پاک امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں روایت کی، حدیث نمبر 3641، اور امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں روایت کیا، جلد 9 صفحہ 168۔ فرماتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہما قال لما نازلت هذه الآیۃ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى قالوا یا رسول اللہ من قرابتک هؤلاء الذین وجبت علینا مودتهم قال علی و فاطمۃ و بناہما۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی جس میں قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، قربہ کی مودت کا سوال ہوا، تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کون سی ہستیاں ہیں جن سے متعلق اللہ ہم سے مانگ رہا ہے کہ آپ کا اجر رسالت یہ ہے کہ ان ہستیوں سے محبت اور مودت اور عقیدت رکھی جائے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا قال علی، علی ہے وہ شخص، اور وہ فاطمہ ہیں، اور وہ حسن اور حسین ان کے دونوں بیٹے ہیں۔ یعنی یہ وہ 4 لوگ ہیں، حضور نے فرمایا کہ جن کی محبت اللہ تم سے طلب کر رہا ہے، کس کے عوض میں؟ میری رسالت کے اجر کے عوض میں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت، اور آپ کے ساتھ جو نسبت ہے اور جو آپ سے ہمیں جو کچھ ملا ہے امت کو، ہر شخص کو ایمان اور کفر کے اندھیروں سے حضور کی ذات کے باعث ہم ایمان میں داخل ہوئے، اور حضور کی ذات کے باعث ہمیں اللہ کی پہچان ہوئی۔ تو گویا اب اس ذات کا ہم سے تقاضا یہ ہے کہ ہم ان 4 ہستیوں کے ساتھ بے مثال محبت کریں، اور ان کے ساتھ ٹوٹ کے عشق کریں، اور ان کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ رکھیں۔ اس ضمن میں آخری حدیث پاک امام طبرانی نے معجم الاوسط میں بیان کیا، حدیث نمبر 2191، اور امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں بیان کیا، حدیث جلد 10 صفحہ نمبر 346۔ حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے دونوں قدم اس وقت تک اگلے جہان میں نہیں پڑتے جب تک کہ اس سے 4 چیزوں کا سوال نہ کر لیا جائے۔ یعنی یہاں اشارہ یہ ہے کہ جنت میں جب بندہ جاتا ہے حساب کتاب دے کے، تو 4 چیزوں کا سوال کیے بغیر اور جواب دیے بغیر وہ جنت میں نہیں جاتا۔ یا اس سے اگر یہ بھی کوئی مراد لے سکتا ہے کہ اس دنیا سے اگلے جہان میں کاملاً منتقلی اور کامیابی کے ساتھ منتقلی 4 سوالوں سے مشروط ہے۔ وہ 4 سوال بڑے اہم ہیں، مفہوم جو بھی لے لیا جائے دونوں میں سے 4 سوال کلیدی چیز ہے۔ پوچھا گیا وہ 4 سوال کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا اس کے جسم کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا کہ اس نے اپنے جسم کو کن اعمال سے بوسیدہ کیا، یعنی کہاں استعمال کیا۔ دوسرا فرمایا اس کی عمر کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ اس نے عمر کو کن کاموں میں کھپایا۔ تیسرا فرمایا اس کے مال کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ اس نے مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، یہ بڑا اہم ہے۔ اور چوتھا فرمایا کہ میری اہل بیت کی محبت کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ کیا زمین پر جب گئے اور زندگی ملی، ایمان ملا، تو میری اہل بیت سے محبت کی کہ نہ کی۔ اچھا، اہل بیت کی محبت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اہل بیت کی محبت کی بات آئی تو پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ اس اہل بیت کی محبت کی علامت بھی تو بتائیں نا، ذرا اور بات واضح اور کلیریفائی ہو جائے۔ جب یہ بیان فرما رہے تھے تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم حضور کے پاس کھڑے تھے اتفاق سے۔ تو حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ حدیث کے لفظ سن لیجئے، فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى مَنْقَبِ عَلِيٍّ۔ تو حضور علیہ السلام نے یوں اپنا دست اقدس مبارک ہاتھ حضرت علی کے شانے پر، کندھے پر مارا اور فرمایا یہ ہے اس محبت کی علامت جس سے متعلق تم سے پوچھا جائے گا۔ یعنی حضرت علی کی محبت، اور اشارہ تھا پوری اہل بیت علی کی نسبت سے۔ حضرت علی یہ وہ شخص ہے جس کی محبت کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا، اور یہ وہ چوتھا سوال ہے جو کامیابی کے لیے لازمی ہے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ جسم کو کہاں کھپایا، دوسرا عمر کو کہاں کھپایا، تیسرا مال کو کہاں سے کمایا اور کہاں لگایا، اور چوتھا کہ علی اور علی کی آل سے
اس لیے محبت کی چونکہ وہ حضور کے قرابت دار ہیں۔ یہ باقی حدیثوں میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ اگر اس نے محبت نہیں کی اہل بیت سے، بے شک وہ 3 سوالوں میں کامیاب ہو گیا، تو یہ چوتھا سوال اپنی جگہ پر ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں کاملاً حب اہل بیت اور حضرت مولا کائنات جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا، اہل بیت اطہار اور جملہ صحابہ کرام، خلفائے راشدین، اصحاب بدر، اصحاب احد، تمام صحابہ کرام کی محبت ہمارے قلب و باطن میں راسخ فرمائے اور ہمیں ہدایت پر رکھے۔ والسلام۔